بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ فقہ المرافعات کے لیکچر سیریز کا یہ 19واں لیکچر ہے۔ وسائل الاثبات میں سے ابھی تک یا جو ذرائع اثبات ہیں اس میں ابھی تک ہم 6 ذرائع پڑھ چکے ہیں۔ آج 7واں ذریعہ ہے، 7واں وسیلہ اثبات، جس کو قیافہ کہا جاتا ہے۔ قیافہ کس کو کہتے ہیں؟ قیافہ اس کو کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں عام طور پہ نسب کو ثابت کرنے میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جن کو قیافہ شناس کہتے ہیں۔ قیافہ شناس لوگوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان نسب کے معاملے میں، نسب کو معلوم کرنے کے معاملے میں بہت ماہر ہوا کرتے تھے، اور جس کے پاس ایسی مہارت ہو اس کو قائف کہا جاتا ہے۔ قائف کہتے ہیں جو متتبع الآثار، جو لوگوں کے اثرات کو تلاش کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ کسی راستے پر کوئی آدمی گیا ہے اور اس کے جانے کی سمت معلوم نہیں ہے، تو کسی قیافہ شناس کو لایا جاتا تھا اور وہ اسی راستے کے اثرات کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا تھا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب غار طور میں تشریف لے گئے تھے تو قیافہ شناس لوگوں کی مدد سے ہی مشرکین مکہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اس کو قائف کہتے ہیں، جس کی جمع قافہ ہے، جس طرح بائع کی جمع باع ہے۔ تو قائف کی تعریف یہاں پہ ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں عام طور پہ اس میں فقہ المرافعات میں، کہ اس کے ذریعے نسب کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو قائف جو ہے من یلحق النسب بغیرہ عند الاشتباہ، قائف اس کو کہتے ہیں کہ جو نسب، کسی بچے کا نسب کسی اور کے ساتھ ملاتا ہے عند الاشتباہ، جب اس میں اشتباہ پیدا ہو جائے، بما خصہ اللہ تعالی به من علم بذلک، من علم ذلک، اس لیے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا گیا ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیافہ شناسی کا علم یہ کسبی علم نہیں ہے، بلکہ یہ وہبی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دیا گیا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو مدلج، وہ اس معاملے میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور ان کا بہت زیادہ نام تھا اس بارے میں کہ قیافہ شناسی میں وہ بہت زیادہ ماہر تھے۔ تو یہاں پہ اس سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے نسب میں اختلاف ہو جائے، مثال کے طور پر ایک لقیط جس کو کہتے ہیں، ایک بچہ گلی میں پڑا مل جائے اور دو لوگ اس کے نسب کا دعویٰ کریں، کہ دونوں کہیں کہ یہ ہر ایک کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اب اس صورت میں دونوں کے پاس مثال کے طور پہ گواہی ہے یا دونوں کے پاس گواہی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں کیا قیافہ شناس کی مدد لی جا سکتی ہے کہ وہ آ کے بچے کو دیکھ لے اور دونوں جنہوں نے دعویٰ کیے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر اس کے بعد وہ کہے کہ یہ اس میں ان دونوں میں اس کا بچہ ہے، تو کیا اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں گفتگو علم جو قضاء سے متعلق گفتگو یہاں پہ کی جاتی ہے، فقہ المرافعات سے متعلق یہ بحث اس سے متعلق ہے کہ کیا نسب کو قیافہ کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ سارے حضرات فرماتے ہیں کہ نسب کو ثابت کرنے میں قائف کا قول حجت ہے، اور لقیط کے نسب کو ثابت کرنے میں یا کسی بچے کا نسب اگر پہلے سے معلوم نہ ہو اور اس کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں قیافہ شناس آدمی کا قول جو ہے وہ حجت ہوگا اور اس کے ذریعے نسب کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ قائف کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور نسب کو ثابت کرنے کے جو دیگر ذرائع ہیں جیسے اقرار ہے یا جیسے گواہی ہے، تو ان ذرائع کے ذریعے تو اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن قیافہ شناس آدمی کی مدد کو قیافہ شناس آدمی کے قول اس بارے میں بالکل حجت نہیں ہے۔ دونوں حضرات کے دلائل ہیں، اس میں پھر مزید تفسیرات فقہ کی کتابوں میں ہیں، لیکن جمہور کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح پہلے عرض کیا گیا کہ بنو مدلج جو تھے وہ قیافہ شناسی میں بہت ماہر تھے، مجزز ایک آدمی کا نام تھا جو کہ قیافہ شناسی میں بہت زیادہ ماہر تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، ان دونوں کا رنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا زیادہ نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت اسامہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ کا رنگ ایک دوسرے سے مختلف تھا، تو اس لیے مشرکین مکہ ان کے نسب کے بارے میں کچھ اعتراضات وغیرہ کیا کرتے تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت زید بن حارثہ ایک ہی چادر میں وہ لیٹے ہوئے تھے، اور دونوں کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور ان دونوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ تو جب یہ مجزز المدلجی آیا اور اس نے ان دونوں پاؤں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ان هذه الاقدام بعضها من بعض، کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں، یعنی ان میں سے ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ تو اب اس مجزز المدلجی اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے بہت خوش حالت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ عرض کیا کہ اس کے ذریعے جو منافقین اور مشرکین تھے ان کی باتوں کا جواب ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ تو اب اس بات کی دلیل ہے، حضرت منافقین جو ان کے نسب میں طعنہ زنی کیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیافہ شناس آدمی کی بات کو مسترد نہیں کیا بلکہ اس سے خوش ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیافہ شناسی کے ذریعے نسب کو معلوم کیا جا سکتا ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہ خوش ہوتے اور نہ ان کے اس فعل کو آگے نقل کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے بھی نہ۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت سارے لوگوں کا کسی بچے کے نسب میں اختلاف ہو جائے یا وہ 2-3 لوگ کسی بچے کے نسب کا دعویٰ کر دیں تو اس کے بعد قیافہ شناس آدمی کی مدد کو کی بات کو اس میں حجت مانا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے نسب کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف حنفی فقہا یہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قیافہ شناسی بالکل حجت نہیں ہے اور اس کے ذریعے نسب کو ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ محض ایک اشتباہ ہے، ایک دوسرے سے مشابہت ہیں۔ اور بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں اس حد تک ملتے جلتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں، حالانکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور کبھی یقینی طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ باپ بیٹا ہے، لیکن ان دونوں کا رنگ اور ان دونوں کی جسمانی ساخت ایک دوسرے سے ملتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو صرف ایک مشابہت ہے ایک دوسرے سے، جو کبھی کبھار پرائے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے اور قریبی لوگوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ محض ایک مشابہت ہے، اس کو نسب کے جیسے حساس معاملے میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور اس کے ذریعے نسب ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود فعل سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اس طرح کی مشابہت کو حجت نہیں مانا بلکہ اس کو مسترد فرمایا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ رنگ سے کالا ہے، یعنی ان کو تھوڑا سا اشتباہ تھا کہ یا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بچے کے نسب سے انکار کر دیں اس لیے کہ اس بچے کا رنگ اس سے نہیں ملتا تھا، حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی اور بالکل وہ بچہ ثابت النسب تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانا چاہا، اصل میں یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ باپ بیٹے میں یہ مشابہت کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اونٹ پالتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں پالتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے رنگ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رنگ سے تو وہ سرخ ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی کسی اور رنگ کا مٹیالے رنگ کا بھی کوئی اونٹ شامل ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی بالکل اس میں مٹیالے رنگ کا بھی اونٹ ہے۔ تو حضور نے پھر پوچھا کہ یہ سرخ اونٹوں میں یہ دوسرا رنگ کہاں سے آیا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی رگ کھینچ لیا ہو، یعنی اس کے آباء و اجداد میں کوئی بھی اس طرح کا مٹیالے رنگ کا کوئی اونٹ گزرا ہو تو اس کی وجہ سے یہ اونٹ بھی مٹیالہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے یہ بھی اپنے آباء و اجداد کے رنگ میں سے کسی رنگ پہ گیا ہو اور وہاں سے کوئی مشابہت کی وجہ وہاں سے بنی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سمجھایا کہ صرف مشابہت کی بنیاد پہ نسب کا اس بات یا نسب کی نفی نہیں کی جا سکتی، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا گویا انکار فرمایا۔ اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور لعان کا قصہ آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لعان جاری فرمایا، اور اس کے بعد جس عورت پر تہمت لگائی گئی تھی زنا کی تو اس کا جو بچہ پیدا ہوا بالکل وہ مشابہت اور رنگت میں اس آدمی کی جیسا تھا جس کے ساتھ زنا کا اس پر تہمت لگائی گئی تھی اس کے شوہر کی طرف سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت کی بنیاد پر اس عورت پر حد زنا جاری نہیں کیا اور نہ ہی وہ اس بچے کا نسب اس سے ثابت کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی مشابہت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفی کی ہے۔
تو اس طرح کی مشابہت کی بنیاد پر نسب جیسا حساس معاملہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جو مجلس المدلجی نے جو حضرت اسامہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں جو کہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا، وہ اس وجہ سے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا تھا کہ خود حضور اس کو حجت مانتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وجہ سے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا کہ جو لوگ ان کے نسب کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا کرتے تھے منافقین، وہ خود یعنی عام طور پہ عرب میں ان کی حجیت مسلم تھی بنو مدلج کی، تو اس لیے مجزز نے جو یہ کہا کہ انہاد الاقدام بعدها من بعد، اس طریقے سے منافقین کے منہ بند ہو گئے، اس لیے کہ وہ تو اس کو حجت مانتے تھے، یعنی کافر تو اس کو حجت مانتے تھے اور اس پر بہت حد تک اعتماد کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حجت مانتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ جو منافقین ان کے نسب کے بارے میں طعنہ زنی کیا کرتے تھے وہ اس کو حجت مانتے تھے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو گویا خلاصہ یہ ہو گیا کہ جمہور کے ہاں یہ حجت ہے اور حنفی فقہا کے ہاں یہ حجت نہیں ہے۔ پھر جمہور کے ہاں جو حجت ہے اس میں مختلف شرائط بھی وہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ قائف میں کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے، جیسے وہ مسلمان ہو، اسی طرح سے وہ عادل ہو، فاسق نہ ہو، اور وہ بینا ہو، نابینا آدمی ظاہر سی بات ہے کہ قائف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر ایک بچے میں دو آدمیوں کا اختلاف ہو گیا، ایک کا نام زید ہے اور ایک کا نام خالد ہے، اور قائف نے کہا کہ یہ بچہ زید کا ہے، تو گویا اس نے زید کے لیے فیصلہ کیا اور خالد کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، تو یہ بھی وہ شرط لگاتے ہیں کہ قائف کی زید کے ساتھ کوئی دوستی نہ ہو، اور خالد جس سے اس نے نسب کی نفی کی ہے اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ زید کے ساتھ اس کی کوئی پرانی دوستی رہی ہے یا خالد کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی رہی ہے، تو اس صورت میں چونکہ یہاں پر تہمت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اس عداوت یا دوستی کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہو، تو اس سے اس صورت میں فقہا یہ کہتے ہیں جمہور کے اس صورت میں قائف کا قول حجت نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اس کا مجرب ہونا بھی ضروری ہے۔ مجرب اس کو کہتے ہیں کہ اس کئی دفعہ کی تجربہ سے یہ بات ثابت ہو کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بالکل ایک بچہ ثابت النسب ہو، اس کو لایا جائے اور 8-10 بندوں کو کھڑا کیا جائے جس میں ایک اس کا باپ ہو، اور اس قائف سے پوچھا جائے کہ اس کا والد کون ہے ان میں سے، خاص طور پہ دونوں کے درمیان ظاہری طور پہ کوئی مشابہت بھی نہ ہو، تو اگر وہ ٹھیک بتا دے کہ یہ اس کا باپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرب ہے اور وہ صحیح بتاتا ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر ایک بچہ لایا جائے اور 8-10 بندے لائے جائیں جس میں سے کوئی بھی اس کا باپ نہ ہو، اور اس سے پوچھا جائے کہ جی اس کا باپ کون ہے ان میں سے، تو اگر وہ غلطی کر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قول پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس نے بتا دیا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کا باپ نہیں ہے تو گویا وہ آدمی مجرب ہے۔ تو اس طرح آزمودہ ہو وہ اور کئی دفعہ کے تجربہ سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ غلطی نہیں کرتا، تو اس کے بعد اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو جمہور کے ہاں پر اس میں آپس میں اختلافات بھی ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ وہ قیافہ کو ایک طرح سے حجت مانتے ہیں نسب کے ثابت کرنے میں، جہاں پر نسب کا کے بارے میں اشتباہ پیدا ہو جائے، اور اس میں پھر مزید آپس میں ان کے اختلافات ہیں، تو ان پر ضروری تفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن صرف یہاں پر یہ ذکر کرنا مقصود تھا کہ وہ اس کے ذریعے نسب کو ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جمہور جو کہتے ہیں کہ قیافہ کے ذریعے نسب کو ثابت کیا جا سکتا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب نسب کے بارے میں اشتباہ ہو، یہ پتہ نہ ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور دو آدمی نے دعویٰ کیا ہو کہ دونوں حضرات کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس صورت میں قیافہ کے ذریعے نسب کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ثابت النسب ہے اور اس پر کوئی اور دعویٰ کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہاں پر قائف کی حجت بات پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ثابت النسب ہے لیکن اس کا رنگ باپ سے نہیں ملتا، اور باپ اپنی بیوی پر جو ہے شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگا دے زنا کا کہ یہ بیٹا مجھ سے نہیں ہے، تو اس صورت میں چونکہ یہ ایک تہمت ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی بات کو یعنی یہاں پر بھی اس زنا کا جو دعویٰ اس نے کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے قائف کا قول حجت نہیں ہے۔
اور قائف کے قول پر اس صورت میں بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پہلے سے اس بچے کا نسب ثابت ہے، تو اس لیے اگر شوہر اپنی بیوی پر کسی طرح کی تہمت لگاتا ہے تو اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے اس شوہر کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے یا لعان کے پروسیس کو پورا کرنا پڑے گا، اور اس طرح کے قیافہ شناس آدمی کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قیافہ شناس آدمی کی بات پر یہاں یعنی گویا یہ ہو گیا، خلاصہ یہ ہو گیا کہ ان حضرات کے ہاں اشتباہ کے وقت تو نسب کو ثابت کرنے کے لیے قیافہ شناس آدمی کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن نسب کو نفی کرنے کے لیے یا حد زنا کو ثابت کرنے کے لیے قیافہ شناس آدمی کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس ضمن میں عام طور پہ فقہا جو ڈی این اے ہیں اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ڈی این اے بھی ایک گواہی کی طرح یا اقرار کی طرح کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک قرینہ ہے جس کے ذریعے نسب ثابت کیا جا سکتا ہے، اور عام طور پہ جب کوئی حادثے وغیرہ کی صورت میں لاشوں کی شناخت کے بارے میں ڈی این اے سے کو ثابت کے ذریعے ان کی شناخت کی جاتی ہے، تو اس میں تو بظاہر شرعی طور پہ کوئی محظور نہیں ہے، لیکن زنا کے ثبوت کے لیے کیا ڈی این اے کو بطور ایکسکلوزیو پروف پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہا یہی کہتے ہیں کہ چونکہ ڈی این اے ایک قرینہ ہے اور زنا کو ثابت کرنے کے لیے ایک فارمیٹ یا شریعت نے اس کو پرسکرائب کیا ہے کہ اس ذریعے اس طرح کی گواہی کے ذریعے یا اس طرح کے اقرار کے ذریعے ہی حد ثابت کیا جا سکتا ہے، اور حد جو ہے وہ شعبے سے ساقط ہو جاتی ہے، اور حد میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ممکنہ حد تک اس کو دفع کیا جا سکے اور حد قائم نہ ہو۔ اس لیے عام طور پہ معاصر علماء اس بات کے تقریباً سارے اس بات کے قائل ہیں کہ حد زنا جو ہے وہ ڈی این اے کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کہیں پر زنا کی تہمت لگا دی جائے اور ڈی این اے کے ذریعے ثابت بھی ہو جائے تو وہاں پر حد کی سزا نہیں لاگو کی جا سکتی۔ کوئی اور اگر قاضی اس بات کس نتیجے تک پہنچے کہ یہاں پر اس آدمی سے جرم سرزد ہوا ہے تو اس کو تعزیری سزا تو دے سکتا ہے، لیکن حد کی سزا ڈی این اے کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے نسب کی نفی بھی ڈی این اے کے ذریعے نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر وہی مثال جو پیچھے لعان کی صورت میں نے ذکر کی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دے تو اس صورت میں اور بچہ پیدا ہو اور وہ اس بچے کے نسب کی نفی کر دے تو یہاں پر شوہر کو یا تو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے اور یا لعان کے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا، اور ڈی این اے کے ذریعے یہاں پر شوہر کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس بچے کی نسب کی نفی کی جا سکتی ہے، بے شک ڈی این اے کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کا جو قاعدہ ہے کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، جو حدیث سے ثابت ہے کہ اگر میاں بیوی کا نکاح ثابت شدہ ہو تو پریزمپشن یہ ہے کہ اس نکاح کے نتیجے میں اس عورت کا جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ اس باپ سے ثابت النسب ہوگا۔ اگر باپ اس نسب کی نفی کرتا ہے تو یا تو اس کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے یا اس کو لعان میں سے گزرنا پڑے گا، اور ڈی این اے کے ذریعے اس بچے کے نسب کی نفی نہیں کی جا سکتی اور نہ اس شوہر کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور نہ بیوی پر حد زنا نافذ کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر نسب پہلے سے ثابت شدہ ہے۔ لیکن اگر نسب ثابت شدہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور کوئی بچہ مل جائے اور اس 2 آدمی اس کے بارے میں دعویٰ دائر کر دیں کہ یہ ان کا بیٹا ہے، اور تو وہاں پر ڈی این اے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں پر چونکہ بچے کا نسب پہلے سے ثابت نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے، تو یہاں پر عام طور پہ جمہور معاصر فقہا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ڈی این اے وہ قیافہ شناسی سے ایک زیادہ یقینی ذریعہ ہے، قیافہ شناسی تو صرف ایک مشابہت ہے اور ڈی این اے کے ذریعے تو یقینی طور پہ ایک قرینہ ہے، تو اس لیے جمہور فقہا معاصر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نسب کو ثابت کرنے کا معاملہ ہے، تو یہاں پر ڈی این اے کی بنیاد پر نسب دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نسب کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شریعت نسب کے بارے میں یہ اس کا آبجیکٹو ہے کہ زیادہ سے زیادہ شریعت نسب کو ثابت کرنا چاہتی ہے، تو اس لیے نسب کی نفی میں تو ڈی این اے حجت نہیں ہے، لیکن نسب کو ثابت کرنے میں ڈی این اے کو بطور ایک قرینہ کے پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس قرینہ کی بنیاد پر قاضی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا نسب لاحق کر سکتا ہے۔ یہاں پر نسب کی نفی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ نسب کو ثابت کرنے کا معاملہ ہے، تو اس لیے ڈی این اے بھی ایک قرینہ ہے اور یہ ایک ایکسکلوزیو پروف نہیں ہے، اس کے ذریعے حد زنا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا،
اور نسب کی نفی نہیں کی جا سکتی، البتہ نسب کو ثابت کرنے کے معاملے میں قرینے کے طور پر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور قیافہ کے بارے میں جو تفصیلات تھی وہ فقہا نے جو اس سمن میں گفتگو کی ہے وہ ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا کہ جمہور کے فقہا کے یہاں نسب کو ثابت کرنے کے لیے اس کو بطور حجت پیش کیا جا سکتا ہے، اور دیگر جو حنفی فقہا کے ہاں یہ قیافہ شناسی بالکل حجت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔